اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخل في أموال المسلمين ليسعره عليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسان ہر وقت اللہ کی طرف سے امتحان میں رہتا ہے اور مسلسل امتحان میں رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا امتحان کسی ایک دن میں ہوتا ہے، کسی ایک موسم میں ہوتا ہے، بلکہ انسان مسلسل امتحان میں ہے. اور وہ امتحان دونوں طرح سے ہے. قرآن کریم نے کہا: وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. انسان پر اچھے حالات ہیں تو بھی امتحان ہے، انسان پر ناموافق حالات ہیں تو بھی امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، آزما رہے ہیں، آزماتے رہیں گے، اچھے حالات سے بھی، مرضی کے حالات سے بھی، نعمتیں دے کر بھی، اور پریشانی، مشکل اور پریشانی دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور فرمایا: وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے، ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، پھر تمہاری ساری زندگی کا جو امتحان تھا اس میں دیکھا جائے گا. انسان کو ہر لمحے ترقی اللہ دینا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ایک ایک لمحہ ایسا ہو جس میں وہ میرے قریب ہو. اور اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے انسان پر یہ امتحان ڈالے. یہ ایسے ہی ہے جیسے گیم کی سٹیج ہوتی ہے. آپ ایک سٹیج میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک سٹیج پار کر لیتے ہیں تو اگلی سٹیج آ جاتی. پہلی سٹیج آسان ہوتی ہے، دوسری کچھ مشکل ہوتی ہے، چوتھی اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، پانچویں چھٹی سٹیج پہ جا کے آپ کو ایک نہیں کئی دفعہ 6 8 10 دفعہ ٹرائی کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں. یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں. ایسے ہی انسان پر اللہ کی طرف سے جو امتحانات ہیں، چاہے آسانی کے ساتھ ہوں یا مشکل کے ساتھ ہوں، چاہے نعمتوں کے ساتھ ہوں، آسائشوں راحتوں کے ساتھ ہوں، یا پریشانیوں اور ابتلاء اور آزمائشوں کے ساتھ ہوں، یہ ہر لمحہ کس لیے ہیں؟ انسان کو اللہ سے مزید قریب کرنے کے لیے. اور انسان جس امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اور قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں. آپ سوچئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کے کتنے قریب تھے، لیکن ان پر بھی امتحان آتے تھے.
صحابہ کرام اللہ کے کتنے اطاعت گزار فرما بردار تھے، ان پہ بھی امتحان آتے تھے۔ صلحاء کرام اولیاء اعظام اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے، اسے کتنا راضی کرتے تھے، ان پہ بھی امتحان آتے تھے۔ تو امتحان ہے انسان کو اللہ سے قریب سے قریب تر کرنے کے، اور یہ امتحانات کئی طرح کے، لیکن ہم اسے امتحان سمجھ نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں فیصلہ کر پاتے کہ اب ہمیں اس حالت میں کرنا کیا ہے۔ ان امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان جو ہر دور میں لوگوں کو درپیش رہا ہے اور جس کا آج بھی بڑا چرچا ہے، وہ مہنگائی ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جو مالدار کے لیے بھی امتحان ہے، غریب کے لیے بھی امتحان ہے۔ یہ صرف غریب کا امتحان نہیں ہے۔ مالداری، جس آدمی کے پاس پیسہ ہے، نعمت ہے، دولت ہے، یہ مہنگائی اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہیں، حکمران بھی اس کی وجوہات میں ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی ہے، پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا یہ بھی ہے، معاشرے کے اندر دھوکہ، فراڈ، دو نمبری، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، مافیاز بھی ہیں۔ لیکن بطور فرد کے، بطور ایک مسلمان کے، ان حالات میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے اس مہنگائی کے امتحان سے کیسے نمٹنا ہے اور کیسے میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے؟ یہ چیز دراصل میرے اور آپ کے لیے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم ہمیشہ صرف اسی بات کو لے کے کوستے رہتے ہیں کہ حکمرانوں نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس خاص حالت میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ بطور فرد کے میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، مجھے بھی کچھ کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری دینی اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، دونوں اعتبار سے ہے۔ اور اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا جائے، کیسے اس سے نکلا جائے، یہی اصل وہ طریقہ ہے جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہوں۔ اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بطور مسلمان ہم یہ سمجھیں کہ ہر فیصلہ اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے۔ اور یہ مہنگائی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ 40 سال پرانے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں بھی مہنگائی کا رونا نظر آئے گا۔ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، انسانی تاریخ میں، خاص طور پر اسلامی تاریخ میں جو سب سے زیادہ مہنگائی مورخین لکھتے ہیں وہ عباسی دور میں خلیفہ مستنصر تھا، اس کے دور میں تھی، اور اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا، لوگ کتے بلیاں کھا گئے، مسلمان۔ اور پھر جب ان کی تعداد بھی کم ہو گئی تو لوگوں نے باقاعدہ طور پر کتے بلیاں بیچنا شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ آدم خوری شروع کر دی، انسانوں کو کھانا شروع کر دی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ مستنصر کا وزیر گدھے پہ بیٹھ کے آیا، لوگوں نے پہلے اس کے گدھے کو کھایا، پھر اس کے بعد اس کے وزیر کو کھایا۔ تاریخ میں بڑی بڑی مہنگائی اور قحط سالی آئی ہے، لیکن ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو وہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اور یہ بات بہت سے مواقع پر یاد رکھنے کی ہے، جیسے ہماری گورنمنٹ ہے، اس کا ایک جنرل قانون ہے جو سارے شہریوں کے لیے، اور اس کے کچھ خاص قوانین ہیں جو غیر مسلموں کے لیے۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے
شہنشاہ مالک اللہ رب العزت ہیں۔ ایک جنرل قانون ہے جو مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے ہے، لیکن ایک اور قانون ہے جو صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اس دنیا میں مسلمان کے لیے اللہ کا قانون بعض معاملات میں مختلف ہے، اور وہ قانون مختلف ہے۔ کس لیے مختلف ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے اطاعت گزار ہیں۔ تو جب ہم اس کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں تو ہم سے اس کے کچھ اضافی مطالبے بھی ہیں، اور ان اضافی مطالبوں میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے تو کیا کریں؟ ہماری رائے یہ ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، احتجاج کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، روڈ بلاک کر دینا، سڑکوں کو بند کر دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اللہ کے ہاں دو پلڑے ہیں۔ ایک پلڑا ہے کہ جب مسلمانوں کی طرف سے اعمال جاتے ہیں، نیکیاں جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ پلڑا جب بھر جاتا ہے تو دوسرا پلڑا خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو فراخی عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے راحت کے اسباب اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب نافرمانی زیادہ جاتی ہے تو جو نعمتوں والا پلڑا ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے سخت فیصلے اترتے ہیں، اور وہ سخت فیصلے جب اترتے ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ توبہ اور استغفار۔ یہ ساری بات میں کر رہا ہوں انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری کے حوالے سے، اس لیے تابعین یہ کہا کرتے تھے، صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر جاتی ہے تو صرف اور صرف توبہ سے جاتی۔ جو خود کیا ہوا ہو اس کا علاج سوائے اس کے نہیں کہ انسان خود اس کی اصلاح کر لے۔ اور قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے قوموں کو یہ کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کی ضرورت ہے اللہ بارش دے دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جسے نرینہ اولاد چاہیے استغفار کرے۔ وَبَنِينَ، جسے کاروبار اس کی تنگیوں کی شکایت ہے، کاروباری معاملات میں پریشانیاں ہیں، استغفار کرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں۔ ہماری توجہ ساری کی ساری صرف اسباب کی طرف ہے، چیزوں کی طرف ہے، پیسے کی طرف ہے۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، کاروباری مسائل ہیں تو استغفار کرو، اولاد کے مسائل ہیں تو استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، زرعی زمین کے مسائل ہیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفار کرو۔ زمینوں میں پانی کی قلت ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ کیا آج یہ 3-4 مسائل ہمارے مشترکہ مسائل نہیں، ہمارے انفرادی مسائل کا حصہ نہیں ہے، ہمارے اجتماعی مسائل کا حصہ نہیں ہے؟ ہم انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کیا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہو، استغفار نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سے توقع نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب کر نہیں سکتا؟
کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس نعمتوں کے خزانے نہیں ہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو بطور مسلمان انفرادی طور پر رونے دھونے کی بجائے، حکمرانوں کو گالیاں دینے کی بجائے، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی بجائے، میری اور آپ کی انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ استغفار کر۔ استغفار کرنے سے اجتماعی طور پر بھی میرے اور آپ کے استغفار کا اثر ہوگا، اور انفرادی طور پر میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ خیر اور بھلائی کے ہو جائیں، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں۔ تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات وہ کیا ہے کہ خبروں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو نظر انداز کریں۔ یہ سوائے ڈپریشن کے ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ انہی سے ہمیں انہی سے ہم نے رونا سیکھا ہے، اور دن بدن اس کی وجہ سے ہمارے رونے دھونے میں اضافہ ہو رہا۔ آپ کو جب کوئی چیز خریدنی ہے، مہنگی ہے یا سستی ہے، آپ کو خریدنی ہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن جو چیز مجھے اور آپ کو ہر وقت پریشان کیے رکھتی ہے وہ یہ میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں بڑی خوبصورت بات کہی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں ہمیشہ تنگ دستی سے ڈرائے گا، شیطان تمہیں ہمیشہ ڈرا کے رکھے گا۔ خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے؟ فلاں کام کیسے ہوگا؟ فلاں ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ شیطان کیا کرے گا؟ ڈرا کے رکھے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان اور اس کا لشکر جب اکٹھا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کے مستقبل کے بارے میں ہم نے پریشان کر دی۔ سب سے زیادہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کام جو شیطان کا کام ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میڈیا کر رہا ہے، ہر ایک کو ڈرا رہا ہے، مسلسل ڈرا رہا ہے، اور ہم مزے کے ساتھ اسے سن رہے ہیں اور پھر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا سوائے ڈپریشن کے، سوائے پریشانی کے، سوائے ہم پر نیگیٹو اثر کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اگر ہم اس مہنگائی سے نمٹنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میڈیا کے تسلط سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں گے، آپ کی قوت خرید میں ہوگی آپ لے لیں گے، نہیں ہوگی تو آپ چھوڑ دیں گے۔ اور اصل مہنگائی تو ایسے ہی لوگوں کے لیے، ورنہ عمومی طور پر جو اپر کلاس ہے ان کے لیے کیا مہنگائی ہے؟ ٹکٹ کچھ مہنگی ہو گئی، تھوڑے سے جو اخراجات تھے وہ پہلے تھوڑے پیسوں میں پورے ہو جاتے تھے، اب تھوڑے زیادہ میں پورے ہو جائیں گے۔ مڈل کلاس بھی گزارا کر ہی لیتی ہے، پہلے سیزن کے 4 سوٹ بنتے تھے 3 بن جائیں گے۔ لیکن اصل مہنگائی کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جسے یہ سوچنا پڑتا ہے کیا خریدا جائے کیا چھوڑا جائے، جسے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ گھر کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ کیسے چلائے جائے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد۔ جب ہم اللہ پر کامل اور مکمل اعتماد رکھ لیں گے تو وہ ہماری ضرورتیں اپنے خزانوں سے پورا کرے۔
اور تیسری چیز، چائنا کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، چینی کی قلت ہو گئی، انہوں نے چینی کھانا چھوڑ دی۔ چونکہ ہم میڈیا سے یہ سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس لوگ شکایت لے کر آئے اور کہا کہ امیر المومنین گوشت بہت مہنگا ہو گیا۔ آج بھی یہ آواز ہے نا، حضرت عمر سے کہا کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا تو آپ کچھ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شکایت لائے تھے ان سے کہا کہ تم سستا کر دو۔ انہوں نے کہا ہم کیسے سستا کر دیں؟ گوشت قصاب کے پاس ہے، ہم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم کیسے سستا کر دیں؟ آپ نے فرمایا خریدنا چھوڑو، اپنی ضرورتوں میں سے اسے کچھ عرصے کے لیے کم کر دو۔ ڈیمانڈ سپلائی کا جو اصول ہے، جب طلب کم ہوگی تو خود بخود ریٹ نیچے آ جائے گا۔ یہ پہلا اصول تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے مسلمانوں کو بتایا۔ آج اگر کسی سے یہ بات کہی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ غصے ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی یہ شکوہ تو کرتا ہے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اپنی کوئی ضرورت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ بازار دیکھیں تو ہجوم کے ہجوم ہیں، آپ شاپنگ مال دیکھ لیں تو ہجوم کے ہجوم ہیں، آپ کسی کیفے پہ کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں آپ کو کہیں پہ رش کم نظر نہیں آتا، آپ کسی شادی فنکشن پہ چلے جائیں آپ کو کہیں رش کم نظر نہیں آتا، آپ گاڑیوں کے دیکھیں شو روم پہ شو روم بن رہے ہیں اور ہر آدمی رو رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ دراصل مسئلہ مہنگائی کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کی اس عادت کا ہے جو ناشکر گزاری پہ پل رہی ہے۔ مسئلہ میرے اور آپ کے اس رونے دھونے کا ہے کہ جو ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حل تجویز کیا کہ جب تمہاری طرف سے ڈیمانڈ کم ہوگی تو خود بخود قیمتیں نیچے آ جائیں۔ ایک دوسری مثال ہمیں ملتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ امیر المومنین تھے، کوفہ دارالخلافہ تھا، مکہ کے اندر کشمش مہنگی ہو گئی۔ لوگوں نے خط لکھا، امیر المومنین یہاں یہ مسئلہ ہے تو آپ کچھ کیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ تم ایسا کرو کہ کشمش کا متبادل تلاش کرو، اس کا متبادل ہے کھجور استعمال کر لو۔ تمہارے کھجور کے استعمال کرنے سے کشمش کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی، اس کا ریٹ کم ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی آئے اس کا بہترین اور زبردست اور سستا متبادل تمہارے پاس موجود ہے۔ تو مہنگائی سے نمٹنے کے لیے یہ دو مثالیں خلفائے راشدین کے دور سے مجھے اور آپ کو ملتی کہ ہم انفرادی طور پر اگر ان پر عمل کریں تو ہمارے لیے بہت سی جو مشکلات ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں۔ اور مزید ایک اور چیز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی اور جس کی تعلیم دی، آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت جابر کہنے لگے کہ گزر رہا تھا، کسائی کی دکان پہ اچھا گوشت تھا تو میں نے لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا جو بھی چیز تمہیں پسند آئے گی تم وہ خریدنے لگو گے؟ یہی حال ہے نا ہمارا۔ کان میں سیل کی آواز پڑی اور دوڑ لگا دی، اور وہ بھی ساری کی ساری فیک ہے، جھوٹ ہے۔ وہ 90 کے اوپر چھوٹا سا آپ ٹو لکھ دیا ہوتا ہے، اور جب آپ جاتے ہیں تو جا کے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ سیل میں تھا سب کچھ بک گیا ہے، اب نیو ارائیول ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ اسی میں سے ہی لے کے آتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست جملہ ہے. آپ نے کہا کیا جو بھی چیز اچھی لگے گی کیا وہ لینا شروع کر دو گے؟ اور پھر کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قرآن کی اس آیت کا تم مصداق بن جاؤ کہ جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں کھڑے ہو اور اللہ کہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کے بدلے میں ہم نے دنیا میں تمہیں بڑی نعمتیں دے دیں، تمہارا کھاتا کلیئر کر دیا. فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، آج تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کچھ نہیں. اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں. آج ہم ضرورت اور خواہش میں فرق بھول گئے ہیں. گھر میں اگر 2 وقت کھانا نہیں بنتا، 1 وقت بن جاتا ہے، یا ہفتے میں 4 دن ہم فاسٹ فوڈ نہیں کھا لیتے تو ہم سمجھتے بڑی مہنگائی ہو گئی. تو ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، دوڑ لگانا، کوشش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن کا شیوا نہیں، خواہشات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ خواہشات کا بے لگام گھوڑا اگر دوڑے گا تو انسان کے لیے پھر حلال اور حرام میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر وہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائے گا. پھر وہ جائز اور ناجائز کے فرق کو ختم کر رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اور اولیاء کرام کے اگر ہم واقعات پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو بڑی سبق آموز باتیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو پالا نہیں کرتے تھے. آج یہ جو ہمارا نفس ہے، ہم نے اسے کھلا کھلا کے، پال پال کے ایسا توانا، طاقتور کر دیا ہے کہ ہم خود اس کے آگے مجبور ہیں. ہم اسے کہیں کہ جمعے کی سنتیں صرف پوری پڑھ کے جاؤ، نہیں پڑھ کے جاتا، سلام پھرتا سارے بھاگ جاتے. اور اسی کو ہم ٹی وی کے آگے بٹھا دیں، میچ کے لیے بٹھا دیں، موبائل ہاتھ میں دے کے بٹھا دیں تو 6 گھنٹے نہیں، 8-10 گھنٹے بھی تسلسل کے ساتھ بیٹھا رہے گا. کون ہے یہ؟ ہمارا نفس ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ انجیر کی ریڑھی لگی ہوئی ہے، جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، اب کھانے کو دل کر رہا ہے. تو اسے ریڑھی والے سے کہا کہ تم یہ میرے جوتے ہیں، یہ لے لو، مجھے انجیر دے دو. اس نے کہا پھٹے پرانے جوتے ہیں، ان کی کیا میں انجیر دوں، ان کا تو کچھ بھی نہیں آنا. آپ نے لیے چل دیا. کسی نے اس کو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون تھے؟ اس نے کہا کون تھے؟ اس نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم تھے. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے ملازم سے کہا، غلام تھا، اس نے کہا جاؤ اور یہ انجیر ہے، یہ ساری کی ساری ان کو دے دو، اور اگر انہوں نے قبول کر لی تو تم آزاد ہو. وہ گیا ابراہیم بن ادہم سے، ان کو پتہ چل گیا کہ اسے کسی نے بتا دیا کہ یہ ابراہیم بن ادہم تھے. تو ابراہیم بن ادہم سے اس نے کہا کہ آپ یہ قبول کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین کو بیچ کے انجیر نہیں خریدنا چاہتا. حالانکہ ان کی تو خواہش نہیں تھی، لیکن ان کی نظر بڑی دور کی تھی. اس نے کہا کہ مجھے وہ آزاد کر دے گا، آپ کی میرے لیے یہ نیکی ہوگی. آپ نے کہا کہ نہیں، اور پھر کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی میں انجیر نہیں کھاؤں گا. زندگی کے لیے قسم کھا لی، زندگی بھر نہیں کھاؤں گا.
یہ وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، قابو کیا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، مہنگائی کا رونا دھونا، رونے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہی کنٹرول نہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن عبداللہ سے یہی کہا، کیا جو چیز تمہارے دل میں آئے گی اس کو خریدنے لگ جاؤ گے، اس کے پیچھے لگ جاؤ گے؟ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ضروریات اور تعیشات، عیش و عشرت، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ اور اگلی چیز وہ یہ کہ میرے اور آپ کا اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ابو حازم سے کسی نے کہا کہ مہنگائی بڑھ گئی۔ ابو حازم کہنے لگے تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی سنی جاتی ہے، آپ آواز اٹھائیں۔ تو ابو حازم نے کہا کہ جو رب مجھے وسعت کے حالات میں، اچھے حالات میں کھلاتا تھا، وہ مہنگائی میں بھی مجھے کھلائے گا۔ جو اچھے حالات میں مجھے رزق دیتا تھا، اس نے ہر حالت میں مجھے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو مجھے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے مجھے دنیا میں بھیجا تو میرا رزق، میرا مقدر یہ طے کر کے لکھ کے بھیجا تھا، اس کے بغیر نہیں میں دنیا میں آیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے جو بات کی وہ مجھے اور آپ کو توجہ سے سننی ہے، دل پہ لکھنی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میری ذمہ داری یہ ہے میں اللہ کو ویسے راضی کروں جیسے اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ کی ذمہ داری یہ ہے وہ مجھے ویسے رزق دے جیسے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزاق بھی اللہ ہے، ذو القوہ طاقتور ہے، المتین زور والا ہے، زبردست ہے، مضبوط ہے، رزق دینا اس کا کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ جیسے اس نے حکم دیا ویسے اس کی اطاعت کرو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جیسے اس نے وعدہ کیا ویسے وہ تمہیں رزق دے گا۔ ہم یہ بات بھول گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کے رازق ہم ہیں، اس لیے جو بھی کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ اصل رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک خاتون کا خاوند جہاد میں چلا گیا، لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھو جہاد میں چلا گیا، تمہارے بچوں کی کفالت کون کرے گا اگر وہاں شہید ہو گیا تو؟ خیال کون رکھے گا؟ تو اس خاتون نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ میرا خاوند کبھی بھی میں نے اسے اپنا میرے خاوند کو کبھی میں نے اپنا رازق نہیں سمجھا، وہ تو صرف لا کے دیتا تھا، میرا رازق اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ تو اب بھی ہے، خاوند مر جائے گا تو میرا رازق حی قیوم ہے، میرے رزق کی ذمہ داری، میرے بچوں کی رزق کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو آج میں اور آپ یہ چیز بھول گئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کے رازق ہم ہیں، میں مر جاؤں گا تو بچوں کا پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں،
رازق میں ہوں، تم صرف ایک سبب اور وسیلہ ہو، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اور جو پچھلے جمعے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، اس میں اللہ یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے میری اطاعت کرنا، میرا کام ہے تمہارے مسائل کو حل کرنا۔ اگر تم اس ڈیل کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں، زندگی بھر وحشی درندوں کی طرح بھاگتے رہو گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ کچھ نہیں پڑے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر آدمی اس بات کا رونا رو رہا ہے، تو اسے یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصتی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو 6 مہینے تک میرے گھر کے باہر سے جب گزرتے فجر کے وقت تو یہ کہتے ہوئے جاتے کہ اے بیٹی نماز کا اہتمام ضرور کرنا، نماز ضرور پڑھنا، اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے اور گزرتے 6 مہینے تک رخصتی کے بعد بھی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے مسائل بڑے ہیں، آپ نے بیٹیوں کو سکھایا ہی کیا ہے؟ آپ نے بیٹیوں کے لیے سوچا ہی کیا ہے؟ تو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسے راضی کرنا ہے جیسے اس نے کہا، اس کا کام ہے ہمیں رزق دینا جیسے اس کا وعدہ ہے، اور وہ رزق اگر سمندر کی تہہ میں بھی ہوگا وہ لا کے ہمیں دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں پہنچائے گا، سہولت کے ساتھ پہنچائے گا، آسانی کے ساتھ پہنچائے گا۔ اور قیمتوں کا بڑھنا، کم ہونا، مہنگائی کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی بڑھ گئی ہے، قیمتیں چیزوں کی بہت اوپر جا رہی ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ چیزوں کی قیمتیں فکس کر دیں۔ یہ صحابہ مطالبہ لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں پرائز کی لسٹ بنا دیں، اس چیز کی یہ قیمت ہوگی، اس کی یہ قیمت ہوگی، اس کی یہ قیمت ہوگی۔ آج ہمارے ہاں بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری وہ کمیٹیاں ہیں جو 2 روپے کی فوٹو کاپی صبح آگے سب سے پہلے 20 روپے کی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، پہلی بات ارشاد فرمائی صحابہ کو، فرمایا کہ کان کھول کے سنو، ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ طے کرتے ہیں، چیزوں کے ریٹ اللہ طے کرتے ہیں، ان کی قیمتیں اللہ فکس کرتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی القابض، مارکیٹ میں کسی چیز کی قلت ہے، فرمایا اللہ کرتے ہیں۔ الباسط، تیسری چیز یہ فرمائی کہ مارکیٹ میں کوئی چیز وافر ہے، اللہ وافر کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک سیزن میں ایک فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ کسان تو دونوں پہ جان لگاتا ہے نا، دونوں پہ محنت کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی الرزاق، ساری کائنات کو رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، رزاق وہ ہے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی
میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، نہ کسی کا خونی معاملہ ایسا ہو، نہ کسی کا مالی معاملہ ایسا ہو جس کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ اس لیے میں قیمتیں طے نہیں کرتا، جیسے مارکیٹ کے اندر چل جائیں اسی طریقے سے تم اپنا لین دین کرو۔ لیکن جو جان بوجھ کے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جو مصنوعی طور پہ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہمارے ہاں ایک عادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی تو صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کی ہے۔ نہیں، کان کھول کے سن لے آج میری بات، ذخیرہ اندوزی ہر اس چیز میں حرام اور منع ہے جو ضرورت سے تعلق رکھتی ہے۔ پیناڈول ہے، عام ضرورت ہے، آپ اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ پیٹرول ہے، عام ضرورت ہے، آپ اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں مسلمانوں کی ضرورت کا حصہ بن گئی ہیں اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مصنوعی طور پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں ملوث ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ جہنم میں ایسی جگہ پہ رکھ کے اس کو عذاب دیں گے کہ اس سے زیادہ سخت عذاب اور کسی کو نہیں ہوگا۔ آج یہ حدیثیں بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی آخرت کو، اللہ کے سامنے پیشی کو، اس کے سامنے جواب دہی کو، ان ساری چیزوں کو بھول گئے، اور کسی مولوی سے بس یہ سن لیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں بس ان کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ نہیں، اپنے رویوں کو درست کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ جہاں میں غلط ہوں مجھے اپنے رویے کی فوری اصلاح کرنی۔ اور آخری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کا سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے، اس میں خوشحالی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سارے مالدار تھے، اس میں خوشحالی کی وجہ یہ تھی کہ سب کے اندر ایک دوسرے کا درد تھا، ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، ایک دوسرے کا سوچتے تھے۔ آج وہ احساس اور درد اندر سے نکل گیا۔ سال گزر گیا، کلوزنگ ہو گئی ہے، ہر آدمی نے حساب کر لیے، اور ہر آدمی نے حساب کر کے یہ دیکھ لیا ہے مجھے بچت کتنی ہوئی، کتنی پراپرٹیاں بن گئیں، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا فائدہ ہوا، اس سے پچھلے سال کتنا ہوا تھا، اب کتنا ہوا ہے۔ مالی لحاظ سے ہم ہر سال مستحکم ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اتنی پراپرٹیاں بناتے بناتے زندگی گزر گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے 10 سال کے اندر، گزشتہ 10 سالوں کے اندر آپ نے کتنے یتیموں کی کفالت ذمہ لی، کتنے بچوں کی فیس آپ نے ذمہ لی، کتنے رشتہ داروں کو آپ نے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ 2-2 4-4 ہزار روپیہ زکوٰۃ دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی، اور وہ بھی بہن بھائیوں کو۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے۔ ہم لوگ ہیں جو لوگوں کو پہلے قرضے پہ لگاتے ہیں، پھر وہ قرضہ ان کا زکوٰۃ سے ادا کرتے ہیں۔ بڑے چھتر پڑنے، اللہ کی قسم۔ کتنے بچے ہیں جن کی ہم کفالت کرتے ہیں، جن کی ہم فیسیں ادا کرتے ہیں۔ یہ خودکشیاں کرنے والے کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو 12-14 ہزار کا ان کا قرضہ دے سکتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے منہ کو خون لگ گیا، ہوس لگ گئی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ذخائر، ہمارے اثاثے، ہماری پراپرٹیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم بھوکے ہیں بیڑیے کی طرح، کہ اس کے سامنے پورا ریوڑ بھی ہوگا
اس کی خوراک بکری کا ایک حصہ ہے لیکن وہ چیر پھاڑ جو ہے 20 بکریوں کی کرے گا. ہمارا بھی یہی حال ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کے بڑے چہیتے ہیں، اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو جوڑیں، اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کے ڈیر لگائیں، اس لیے نہیں دیا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے جائیں. یہ اس لیے دیا ہے آپ دوسروں کو تقسیم کریں، دوسروں کو دیں. اللہ نے اوپر سے پھینک کے کسی کی جولی میں نہیں ڈالنا. یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دوسروں کو دیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کچھ خاندانوں کو دولت دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی کفالت کرتے ہیں، دوسروں کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. اللہ وہ نعمتیں، وہ دولتیں اللہ ان کی اولاد میں منتقل کر دیتا ہے. اور فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر دیکھنے میں نیک ہوتے ہیں، یہ ظاہر دیکھنے میں نیک ہیں، حقیقت میں نیک نہیں ہیں، ظاہر دیکھنے میں نیک ہیں. اللہ نے ان کو نعمتیں دی، پیسہ دیا اور ضرورت سے وافر دیا. کس لیے دیا؟ تاکہ لوگوں پہ خرچ کریں، اور وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ وہ پیسہ ان سے بھی چھین لیتے ہیں اور ان کی اولاد بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کی کفالت کی طرف آئیں، لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں، بہن بھائیوں کی سوچیں، رشتہ داروں کی سوچیں، پڑوسیوں کی سوچیں. تو انشاءاللہ معاشرے میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ شکوہ کر رہا ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نعمت نہیں ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں.